اگر روزے دار دانت صاف کیے بغیر سو گیا اور دانتوں میں اٹکا ہوا کانا چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ اگر چنے کی مقدار سے کم ہے تو روزہ فاسد نہیں ہے۔ سحری کر دینے کے بعد دانتوں کا صاف کر دینا اور خلال کر دینا یہ ضروری ہے۔ بسا اوقات دانتوں میں کوئی چیز اٹکی رہ جاتی ہے، اگر وہ چنے کے دانے کے برابر ہے اور پھر وہ حلق میں چلی گئی تو ایسی صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانت کے درمیان اگر کوئی چیز چنے سے بڑی لگی ہوئی تھی اور اسے نگل گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر چنے سے چھوٹی ہے تو روزہ فاسد نہ ہوگا لیکن مکروہ ہے۔ البتہ اگر منہ سے باہر نکال لیا تھا پھر اس کے بعد نگل لیا تو ہر حال میں روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے چنے کے دانے کے برابر ہو یا اس سے کم، دونوں صورتوں میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دانت میں کوئی چیز اٹکی ہوئی تھی، آپ نے وہ دانت سے نکالی اور اس کے بعد منہ میں ڈال کر وہ چیز کھا لی، اگر وہ معمولی سا ذرہ ہی کیوں نہ ہو، ایسی صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر دانت سے خون نکلا اور تھوک کے ساتھ مل کر حلق میں چلا گیا تو دیکھا جائے گا کہ خون زیادہ ہے یا تھوک۔ اگر خون زیادہ ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا ضروری ہے، کفارت۔ اگر تھوک زیادہ ہے تو روزہ فاسد نہیں ہو۔ دانتوں سے بسا اوقات خون نکل جاتا ہے، تو اگر خون بہت زیادہ نکلا ہے، تھوک سے زیادہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر خون حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مصنوعی دانت منہ میں لگے رہنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ بدستور صحیح رہے گا، کیونکہ مصنوعی دانت لگانے کے بعد اصل دانت کے حکم میں ہو جاتے ہیں۔ اگر روزے کے دوران دانت نکالنے کی شدید ضرورت ہے تو دانت نکالنا جائز ہو، البتہ خون حلق میں نہ اترے اس کا خیال رکھنا ضروری ہوگا، اس لیے روزے کے دوران نہ نکالنا بہتر ہے۔ اگر خون یا دوا پیٹ کے اندر چلا جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ روزے کے دوران دانت میں درد ہونے کی صورت میں دوائی لگانا منع ہے، کیونکہ اگر دوائی اندر جائے گی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، اور اگر دوائی اندر نہیں جائے گی تو اندر جانے کا احتمال ہے، لہٰذا اس احتمال کی وجہ سے مکروہ ہے۔ اگر روزے کی حالت میں دانت سے خون نکل کر حلق میں چلا گیا تو روزہ فاسد ہوگا یا نہیں، اس میں یہ تفصیل ہے کہ خون کی مقدار کم اور تھوک کی مقدار زیادہ ہے تو روزہ فاسد نہیں ہو۔ اگر خون کی مقدار زیادہ یا برابر ہے تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے۔ دانت کے درمیان پھنسی ہوئی چیز جس کو تھوکا یا نگلا جا سکے وہ چنے کے دانے کے برابر، اگر اس کو کھایا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ ایسے شخص پر نہیں۔